اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 242 تک ہم پڑھ چکے تھے، اور پیچھے سے کسی کا کوئی سوال، کسی نے ترجمہ یاد کیا ہو تو اس کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو کوئی چیز، ترجمہ یاد کر رہے ہیں آپ لوگوں نے کہ شروع کر دیا؟ چلو کر لیا۔ اچھا مجھے بتائیں، طلاق کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ جی، طلاق کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 2 قسم کی۔ ہاں جی، 2 قسم کی ہوتی ہے، کون کون سی؟ طلاق رجعی اور ہم، طلاق بائنہ۔ طلاق رجعی اور طلاق بائن۔ طلاق رجعی جو ہے وہ کون سی ہوتی ہیں؟ آ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی طلاق ہوئی اور نہیں آپ نہیں، نے بس آپ اتنا بتائیں گے کہ طلاق رجعی جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے جس میں رجوع جس کرنے کی گنجائش ہوتی رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں۔ ہے، اور طلاق بائن کون سی ہوتی ہے جس میں رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ طلاق رجعی میں بھی اگر مدت گزر جاتی ہے تب بھی رجوع کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے نا، تو وہ بھی ایک طرح سے طلاق بائن بن جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، ایک اگر طلاق ہوئی ہے اور اگر اب اس کی مدت گزر گئی ہے تو اب جو ہے وہ نئے سرے سے تجدید نکاح ہو کر معاملہ سنور سکتا ہے، اور چاہے تو پھر باقی کی 2 بھی دے کر ختم کر دے معاملہ۔ لیکن اگر رجوع کرنا چاہتا ہے اور مدت گزر چکی ہے تو پھر دوبارہ سے نکاح کیا پیغام بھیجے گا، اور پھر اس کے بعد عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو اس کا نکاح کا پیغام قبول کرے یا نہ کرے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ ایک طلاق کا سنت طریقہ بتایا تھا، طلاق احسن اور طلاق حسن۔ تو ہاں یہ اس معاملے میں ہے کہ جو مطلب اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو بہترین طریقے سے جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جیسے انہوں نے کچھ آپ نے گفٹ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو اس معنی میں آتی ہے یہ طلاق احسن یا کسی اور معنی میں آتی نہیں نہیں نہیں، طلاق احسن کا وہ معنی نہیں تھا، یہ تو آپ نے کرنا ہی ہے؟ کرنا۔ یہ تو آسان طریقے کے ساتھ آپ نے جو ہے جو کرنا ہے، جو طریقہ ہے کہ آپ نے ان کو اگر طلاق دینی ہے تو کچھ دے دلا کر ہی آپ نے انہیں گھر سے رخصت کرنا ہے، اور اس طریقے سے یہ تو ہے ہی فرض ایک طرح سے بات۔ اور 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دینا کیا ہے؟ گناہ، اچھا، کبیرہ۔ گناہ کبیرہ ہے۔ 3 طلاق ایک ساتھ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ملامت کی تھی، اور حضرت عمر کے دور میں ایسا کرنے والے کو کوڑے لگائے جاتے تھے تاکہ وہ اگلے لوگ جو ہیں وہ اس سے بچیں۔ اور اس کا فائدہ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ 3 طلاق ایک ساتھ دینے کا نقصان کیا ہے؟ کہ رجوع کرنے کی وہ اور پھر ختم ہو انسان جاتی۔ بعد میں پچھتاتا ہے کہ 3 طلاقیں ہاں۔ تبھی دی جاتی ہیں جب غصے میں کی حالت میں ہوتی ہیں۔ ہوں۔ اسی لیے تو آپ کو جو ہے ہم مطلب ہم شریعت میں سب سے زیادہ ایک دیکھتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں، بس مجھے زیادہ چیزیں نہیں پتا، بس مجھے کچھ ایسی نصیحت کریں کہ ایک بات ہو جو میں پکڑ لوں اور میں میرا 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 بیڑا پار ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ یعنی جو کام ہوں۔ تسلی کے ساتھ بیٹھ کر سکون کے ساتھ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس میں غصہ شامل ہو۔ غصہ شامل ہو کر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کام خراب ہو جاتا ہے، شیطان کا اس میں حصہ پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ معاملات بگڑ جاتے ہیں، پھر ایسے ایسے بہتان بھی لگائے جاتے ہیں جو ہوتے نہیں موجود، جو اور یہ اسی طلاق کا کہا تھا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق جو ہے وہ بدعی کہلاتی ہے، مطلب برائی ہے، ہاں بدعی، برا۔ بدعی کا معنی ہوتا ہے ایسا اچھا، بدعت طریقہ، والی۔ ہاں جو نئی نئی اچھا ایجاد کر لی گئی ہو دین میں، اچھا، ٹھیک تو اس کو کہتے ہیں بدعی۔ لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ طلاق نہیں ہوگی، بلکہ یہ سزا کے طور پر کہ ہے۔ طلاق، لیکن یہ ہے کہ گناہ پھر آپ کے جو بندہ ہے اس کے سر پہ جائے گا کہ گناہ ہو گیا۔ تو یہ طریقہ سب کو پتا ہونا چاہیے، یہ ایک تربیت کا، میں تو اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ جب آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، جب آپ بچہ آپ کا 17-18 سال تک ہو جاتا ہے، اس لیول پر آ کر آپ اس کو
یعنی 15 سے لے کے 18 سال کی عمر تک آپ یہ تمام باتیں اس کو بتا دیں کہ شریعت ہماری، ہوں جیسے ہم جب غسل کا طریقہ بتاتے ہیں، ہم اور چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کے آئلی زندگی جو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ بھی بتائیں، بجائے اس کے کہ ہم جس وقت شادی کا معاملہ چل رہا ہے اس ٹائم ہم اس کی تربیت کریں۔ تو پہلے سے ہی آپ کو یہ باتیں ایک ایک تعلیم کی صورت میں بچے کو پہلے سے پتا ہونی چاہیے کہ یہ باتیں جو ہے ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جیسے حج پہ اگر نہیں بھی جا رہا تو تب بھی حج کی آپ کو ارکان پتا ہونے چاہیے کہ کہاں کیسے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، وہ ساری باتیں۔ جیسے جو لوگ گھر کے لوگ گئے ہوتے ہیں، جیسے اما ابا گئے ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کو آ کے بتائیں کہ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح رمی کرتے ہیں، اس طرح یہاں پر یہ کرتے ہیں، تاکہ بچوں کو ایک آئیڈیا تو ہو نا کہ اچھا حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ پہ جا رہے ہیں، تو اس طرح کرنا ہوتا ہے۔ ایک دم جانے لگیں گے، ایک دم سب کچھ تو نہیں سیکھ لیں گے نا۔ اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کے مسائل ہو جاتے ہیں کہ کوئی چیز رہ گیا، پھر دم پڑ گیا، پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو شروع سے ہی پہلے سے ایک چیز پہلے سے آئیڈیا ہوگا تو بہت آسانی رہتی ہے۔ تو یہ تربیت کا حصہ، تعلیم اور تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اچھا ہاں، بھلے طریقے سے ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ دے دلا کے رخصت۔ لے میں ہم نے ایک واپس اور کر چیز پڑھی تھی، اچھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ صرف روبینہ آنٹی نے ہی پڑھا ہے پیچھے سے، آپ لوگوں نے نہیں پڑھا۔ میں نے کہا میں نے میں نے بھی نہیں پڑھا، میں تو ابھی لاہور سے آئی ہوں 1:30 بجے کی فلائٹ تھی میری، مجھے تو ابھی اتنی میں تھکی ہوئی تھی، لیکن میں نے کہا میں نے یہ لینا ضرور ہے، کیونکہ جو میں سن کے جو مجھے آتا ہے نا وہ مجھے پھر بعد میں لیکچر سے نہیں آتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جیسے اب ہم نے کنڈیشنز پڑھی تھی نا کہ طلاق جو ہے وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، اور ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا پھر؟ ایسی صورت میں طلاق ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ مہر دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا؟ کیا پھر سے ریپیٹ کرنا ذرا؟ میں نے کہا کہ اگر دیکھیں نکاح ہوا ہے، رخصتی ہاں نہیں ہوئی اور مہر بھی فکس نہیں ہوا تھا، نکاح کے ٹائم پہ مہر فکس نہیں ہوا تھا، ہم نے ہوں پڑھی تھی نا یہ آیت۔ ہوں تو ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جاتی ہے تو مہر کا کیا سلسلہ ہوگا؟ آدھی ہی تھی نا، آدھا آدھی آدھا تھا نا ہے کہ تو آدھا فکس دے ہی دے۔ نہیں ہوا نا، فکس نہیں ہوا تو ہاں پھر مہر اگر فکس نہیں ہوا لیکن تو اس کا پھر مہر تو مثل ہوگا نا، کہ جیسے ان کی جیسی خواتین کا ان کی فیملی ہاں میں دیا ہوں جاتا ہے، کیونکہ وہ مثل نکاح کے بندھن میں بند کے رہی نہیں ہے نہیں نہیں، یہ مثل تو والا وہ نہیں، اس میں ہے کہ کچھ نہ کچھ دے دلا دیا جائے۔ کچھ اللہ نہیں۔ المقتری قدر وعلی المقتری قدر، جس کی جو وسعت ہے وہ کچھ نہ کچھ پھر بھی دے دلا دے۔ یا کچھ دے دیں جی۔ اور اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ عورت کے مطلب عورتوں کو خوش اخلاقی طریقے سے جو جو آپ کی وسعت ہو، جتنی آپ کی طاقت ہو سکت ہو، آپ اس کو کچھ دے دلا کے ان کو رخصت کریں۔ ہاں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس کا جو ہے ایک نقصان تو کیا ہے نا، جی آپ نے رشتہ جوڑا اس کی معاشرے میں، تو آپ نے اس کی ایک طرح سے اس کا ایک سٹیٹس ڈاؤن کر دیا نا، اب اس کے اس طرح کے رشتے تو نہیں آئیں گے، بھلے سے اس کو آپ نے جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگایا، رخصتی نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اب آپ دیکھتے ہیں، آپ ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر ایسی صورت میں نکاح ہوا اور طلاق ہو گئی ہے تو پھر رشتے بھی جو ہے وہ لوگ پھر کہتے ہیں کیوں ہوئی طلاق، اور یہ بڑی بات ہے۔ منگنی ٹوٹنے پر لوگ اس طرح بولتے ہیں تو پھر نکاح کی ٹوٹنے تو اور بھی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اور مہر آدھا جو کہی تھی نا، وہی ہوتا ہے کہ جب اگر آپ کا نکاح ہو اور مقرر کیا نکاح ہو مہر لیکن رخصتی مقرر ہو، نہیں ہوئی، جی مہر رخصتی مہر نہیں ہوئی اور مقرر، مہر ہاں مقرر ہو تو آدھا دیتے ہیں۔ اور آدھا اور میں بھی اگر یہ ہے کہ دو طریقے بتا دیے کہ کیا تو عورتیں معاف کر سکتی ہیں کہ وہ آدھا ہاں بھی یا اللہ کا عورتیں معاف کرتے ہیں۔ اور مرد کیسے معاف کرے گا؟ مرد یہ ہوگا کہ اس کو جو ہے جو کچھ وہ مرد دیا چاہے تھا وہ وہ پورا دے دے، معاف کر دے گا وہ۔ پورا پورا دے 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 اگر گا، مرد۔ مرد پورا دے دے گا، یا اگر وہ دے چکا ہے تو پھر وہ اس سے آدھا ڈیمانڈ نہ کرے، جیسے کبھی نکاح کے ٹائم پہ بھی مہر دے دیا جاتا ہے، تو اگر وہ دے چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے اور اب طلاق ہو گئی ہے تو وہ مہر واپس نہ لے، بلکہ آدھا بھی جو ہے وہ اس کو واپس کر دے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آدھا بھی اس سے نہ مانگے، تو یہ احسان کا معاملہ ہے۔ یا پھر یہ کہ اگر نہیں دیا ہے تو پورا دے دے، آ جائے گا۔ حافظوا علی الصلاۃ، یہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے؟ اثر کی نماز عصر کی نماز، نماز اثر۔ ٹھیک ہے۔ بس۔ اور خوف کی نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟
خوف کی نماز کا ہے کہ جس طرح قصر میں 4 فرض سے 2 فرض ہو جاتے ہیں، تو نماز خوف میں 2 فرض ہوں گے، اور ایک ایک وہ پڑھ لے، ایک جس نے وہ جو اسلحہ سنبھالے ہوئے ہیں وہ پیچھے نہیں، یہ تو امام، جنگ کا ہے، یہ تو جنگ کا ہے نا، ہاں تو جنگ پھر بھی بات خوف ہی خوف ہوگی. ہی تو ہے، ہاں جنگ ہاں، ہے۔ جنگ بھی تو خوف ہی امام ہے. ایک ہوگا، ہاں اس کے پیچھے 2 ہاں رکعتیں ہوں گی، ہاں آدھی آدھی جماعت پہلے 1 رکعت پڑھ کے پیچھے ہو جائے گی، آدھی رکعت ہوں، پڑھے گی، اور آدھی آدھی جماعت 1 رکعت پڑھے گی، اور باقی جماعت آدھی جو ہے وہ ان کی حفاظت کرے گی، حفاظت میں کھڑی ہوگی، اور پھر دوسری جماعت دوسری رکعت پڑھے گی، اور پہلی جماعت ان کی حفاظت کرے اس گی۔ کے بعد اس طرح دونوں دونوں یعنی کہ سارے لوگوں نے جماعت کا جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ پا لیا، اور پھر باقی ہوں ایک رکعت رہ جائے گی، وہ اکیلے پڑھ لیں گے، مطلب بعد میں پڑھ لیں گے جب سلام پھیر لے گا۔ جیسے ہم تب کرتے ہیں نا، جیسے اگر کوئی لیٹ پہنچتا ہے جماعت پہ، آپ لوگوں کو جماعت میں ملنے کا طریقہ پتہ ہے نا، کہ اگر جی کبھی آپ جماعت میں دیر سے پہنچتے ہیں، اگر فرض کریں آپ لوگوں نے بھی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی ہے، اور آپ پہنچے ہیں اور نماز شروع ہو چکی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جہاں سے امام صاحب ابھی پڑھا رہے ہیں آپ وہاں سے کنٹینیو کر لیتے ہیں. وہاں سے اگر وہ فرض کریں پہلی رکعت کے ابھی وہ اس میں ہی تھے، انہوں نے شروع ہی کی، ہاں شروع. اور آپ پہنچے اور آپ نے ان کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، آپ کو اتنا ٹائم مل گیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو آپ کی وہ رکعت ہو جائے گی، کیونکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ رکعت مطلب سورہ فاتحہ نہیں تو نماز نہیں، یہ پتہ ہے آپ کو، یہ ہوں وہ ہے حدیث۔ جی تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھ لی، پر آپ کی نماز ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگر فرض کریں آپ وہ رکوع میں تھے، آپ پہنچے ہی اور آپ نے اللہ اکبر کہا، اتنے ہی امام صاحب نے اللہ اکبر کہا اور وہ کہاں چلے گئے؟ رکوع میں۔ اب ایسی صورت میں آپ کی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں ہوئی، تو آپ کی یہ رکعت نہیں ہوئی، آپ پوری رکعت پڑھ بھی لیں گے نا، پھر بھی آپ نے یہ رکعت آپ نے ریپیٹ کرنی۔ اب آپ مطلب قیام کے علاوہ آپ کسی بھی حصے میں ملے ہیں جا کر، تو آپ کی وہ رکعت نہیں ہوئی ہے، بس یہ بات سمجھ، ٹھیک ہے نا؟ سمرین، ایک تم نے لکھوایا تھا کہ نکاح ہوا اور مہر مقرر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ جو شخص ہے وہ مر گیا، تو اس میں تھا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ عدت گزارنی ہوگی ہے، ہاں عدت ہوگی، بیوہ اور کی وہ عدت ہے، اور بیوہ کی عدت ہر صورت میں ہے، وجہ اس کی یہ اچھا ہے اچھا کہ اس کو ایک کیا نام ہے، ایک وہ بھی ہے نا، کیا نام ہے، ایک ٹراما، فائدہ ایک ٹراما، ایک دکھ ہے، ہاں وہ دکھ اس کا منانے کے لیے شوہر کا یہ حق ہے اس کی بیوہ پر کہ وہ اس کے لیے اتنا سوگ منائے۔ اور اس میں وراثت کی تقسیم اس طرح ہوگی جس طرح جس ہاں قبیلے پھر سے کوئی عورت ہاں تعلق ہاں، رکھتی ہے اس کو. اگر اچھا اگر تو اس اچھا، کا مہر مقرر ہوا ہے تو پورا پورا ٹھیک اس کو، اگر ٹھیک نہیں دیا ہے تو اس کی جائیداد میں سے دیا جائے گا، اور اگر مقرر نہیں ہوا تو مثل دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک. اچھا، اب جو ہے دوسری کنڈیشن میں آپ کو نماز کا بتا رہی تھی کہ نماز میں آپ نے جو ہے کہ اگر سورہ آپ فاتحہ. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ فاتحہ کے علاوہ اگر آپ ملے ہیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پائے اور آپ جماعت سے ملیں، تو آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی، تو آپ رکعت وہ مکمل کیسے کریں گے؟ اب آپ نے امام صاحب کے پیچھے 4 رکعتیں مکمل کر لی، مطلب ان کی 4 رکعتیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کیسے پڑھیں گے؟ جیسے ہی سلام پھیریں گے نا وہ امام صاحب، تو آپ کھڑے ہو جائیں، آپ سلام نہیں پھیریں، اب آپ کا نا ایک قاعدہ جو ہے وہ ایکسٹرا ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے 2 قاعدہ پڑھے تھے ساتھ، ایک دوسری رکعت میں پڑھا اور ایک چوتھی رکعت میں، اب آپ ایک پانچویں رکعت پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا ایک قاعدہ ایکسٹرا ہو جائے گا، اس کی کوئی بات نہیں، ایکسٹرا ہونا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ وہ چوتھی رکعت، پانچویں رکعت جو آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوں گے، وہ آپ کی ایک طرح سے پہلی رکعت ہے، پھر آپ اس میں قاعدہ پڑھیں گے اور آپ سلام پھیریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے سلام نہیں پھیرنا، بس آپ نے کھڑے ہو جانا، لیکن ان کے 2 سلام پھیرنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے جماعت کے اور کا طریقہ ہے۔ سمرین، اگر ویسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پڑھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو ہاں اس صورت میں ہم لوگ کو گھر میں پڑھنے والی کے لیے کیا ہوگا؟ پھر وہ اگر آپ کو یہ مغالطہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، آپ کو وہ رکعت ہاں ریپیٹ کرنی ہو،
इसी तरह रिपीट करनी अगर होगी आपको तोड़ हाँ के। दरमियान में आपको याद आया है तो आप आखिर हाँ, में इसी तरह रिपीट कर लेना। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह ही। हाँ इसी तरह ओके। रिपीट करना है। क्योंकि अच्छा अच्छा। देखें सिर्फ सदा सहब से ये बात कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसी गलती की है जो कि इसका नमाज के अरकान से ताल्लुक नहीं है, जैसे आप जो है कुछ पढ़ना भूल गए थे, जैसे हम्म या आपने जो है आपको ये मुगालता है कि पता नहीं मैंने 3 पढ़ी हैं कि 4 पढ़ी हैं, हम्म आता होता है ना, तो उसमें हम्म आपको जो जिसका गालिब गुमान है ना, कि अगर आप हम्म कहते हैं कि आपने 3 पढ़ी हैं तो फिर आप हम्म, ये गालिब गुमान है कि मैंने 3 ही पढ़ी हैं, तो आप अच्छा। क्या करेंगे कि आप फिर सजदा सहव कर लेंगे। लेकिन हम्म सॉरी आप एक रकात एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, पाँच पाँच करके हम्म सजदा सहव भी कर लेंगे। हम्म और अगर आपको गालिब हम्म गुमान है कि पता नहीं आपने जो है वो ज्यादा पढ़ ली है, आपने हम्म। एक्स्ट्रा पढ़ गए, तो आप सिर्फ सजदा सहव करके उसे कंप्लीट करेंगे। सही है। नहीं नहीं, ये जो अलहम्दो का बता रहे हो तो हमने, अगर हम बीच में आती है याद, तो हम पूरी नमाज कंप्लीट करके फिर पढ़े हैं अलहम्दो, और फिर दोबारा से याद पढ़े, या ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दो। देखें इसमें ना ऐसे होगा कि आपने चौथी रकात पढ़ी ना, जब आप हाँ चौथा कायदा किया तो आप सलाम नहीं हाँ, फेंके, आप खड़े हो जाए अच्छा अच्छा और अच्छा आप अच्छा अपनी अच्छा, वो पहली फिर। रकात जो आपको लगता है जिसमें वो नहीं पढ़ी आपको पूरी पढ़ के हाँ फिर आप कायदा हाँ, करके आप सजदा सहव भी करेंगे। बस एक एक्स्ट्रा अच्छा चीज अच्छा होगी कि अच्छा सजदा अच्छा, सहव करेंगे। सजदा मतलब सहव का क्या है? सलाम नहीं फेरे, सजदा साहब कर ले। हाँ अच्छा सलाम सलाम फेरने से पहले सजदा सहव होता है। अच्छा, हाँ हाँ, ये तो ये पता है, हाँ। अक्सर ना लोग गलत मतलब इस तरह करते हैं कि पहले अच्छा हाँ। करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, फिर सलाम फेरते हैं, फिर सजदा अच्छा, करते हैं, फिर दोबारा तहiyat पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना। हम्म हम्म, ठीक है। करना ये है ठीक कि है ठीक। आपने अब सलाम से पहले जो बिल्कुल सलाम फेरने से पहले दो सजदे एक्स्ट्रा करने। और अगर ठीक ठीक। आप फर्ज करें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इतने चल रहे होते हैं अजीब से कि हम सजदा साहब याद भी होता है और सलाम फेरने से पहले याद नहीं रहता, तो सलाम फेर देते बिल्कुल हैं। फिर बिल्कुल। आपको याद आया, अभी अगर आप उठे हम्म नहीं हैं या आपने किसी से बात नहीं की हम्म, है तो आप जाके दो सजदे करें। अच्छा हाँ, ठीक 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 अल्लाह अकबर करें और 2 सजदे कर लें, बस 2 सजदे करके आप उठ जाएंगे। जैसे आप ठीक दावत के सजदे करते हैं ना, उसमें आपने कहा था ठीक पढ़ना, ठीक बस वो 2 सजदे कर। ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह। लेकिन अगर आप उठ गए हैं और फिर आपने नहीं पढ़ा, फिर आपको हम्म इसमें फिर देखना पड़ेगा कि या तो अगर ज्यादा आपने कुछ गड़बड़ की है तो नमाज दोहरानी पड़ेगी। लेकिन अगर वैसे ही आप भूल गए थे फिर भी आप अगर चले भी जाए ना, अगर आपने बात भी कर ली है तब भी आप 2 सजदे कर सकते मिस एक सलाम फेर के हैं। 2 सजदे करते हैं या बस नहीं अतहियात के नहीं बाद नहीं, 2 सजदे करके? एक अच्छा, सलाम नहीं फेरना। ये ठीक तरीका है ना ठीक, पुरानी किताबों में ये ठीक नहीं था। ये हमने भी बचपन सही है। में पढ़ा हुआ था, लेकिन अब जब हमने इसको सही तरह से स्टडी किया तो पता चला कि नहीं इस तरह नहीं करना होता, बल्कि बस आपने सलाम फिर पहले सजदे करने होते हैं। और अगर आपको बाद में याद आया तो आप बाद में सजदा करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। लेकिन अगर आपका रकात रुक रुक छूट गई है तो फिर आपको फिर नमाज दोहरानी पड़ेगी, ज्यादा टाइम हो गया है, तो आप को नमाज भी दोहरानी पड़ेगी। ठीक है। चले हम शुरू करते हैं आयत नंबर 243 से। अलम तरा इलल लदीना खरजू, अलम तरा क्या नहीं आपने देखा, इलल लदीना तरफ उन लोगों के जो खरजू निकले, मिन दियारिहिम अपने घरों से, वहुम वहुम यहाँ वाव हालिया है, इस हाल में कि वो उलूफुन, उलूफुन अल्फुन की जमा है। अल्फ कहते हैं हजार को। आपने अलिफ लैला नाम सुना है? हजार रातें हजार कहानियां। अलिफ लैला का मतलब होता है हजार रातें हजार कहानियां। ये अरब लोग कहानियों का के लिए नाम आता है अलिफ लैला। तो उसी से है और इसी से उल्फत भी है, जो जुड़ जो दिलों को जोड़ती है। उल्फत भी इसी लफ्ज से है। तो उलूफ हजार और अल्फ हजार और उलूफ हजारों, अल्फ की हजार की भी जमा। हदरा बचने के लिए अलमौती मौत से या मौत के डर से। फ़क़ाला तो कहा लहुम उन्हें अल्लाह अल्लाह ने मुतू मर जाओ, तुम फिर अहयाकुम उसने जिंदा किया उन्हें। इन अल्लाह बेशक अल्लाह लदू फضलिन अलबत्ता बहुत फजल वाला है, अलल नासी लोगों पर, वलाकिन्ना और लेकिन अक्सर अन्नासी अक्सर लोग ला यशकुरून नहीं वो शुक्र करते। ये वाकया
سابقہ کسی امت کا ہے جس کی تفصیل کسی بھی صحیح حدیث میں بیان نہیں کی گئی. تفسیری روایات میں سے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور اس کے پیغمبر کا نام بھی جو ہے بتایا گیا، جو حزقیل بتایا گیا، حزقیل، جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرما دیا تھا. طاعون کے خوف سے بھاگنے والے بنی اسرائیل کی موت اور دوبارہ زندگی، یعنی کہ یہ جو ہے بیسیکلی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ تو کہ یہ طاعون کی وجہ سے بھاگ گئے تھے. اس آیت سے آگے جہاد کا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور بطور تمہید اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کسی شہر میں رہتے تھے، وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی، تو یہ طاعون کی وبا کا شکار ہو کر مر جانے کے خطرے کی بنا پر اپنا بوریا بستر لپیٹ کر ہزاروں کی تعداد میں شہر سے نکل کھڑے ہوئے اور سمجھے کہ اس طرح موت سے بچ جائیں گے. ابھی کسی منزل پر بھی نہ پہنچنے پائے تھے کہ رات میں راہ میں انہیں موت نے آ لیا اور سب کے سب مر گئے. ممکن ہے کہ وہ طاعون کے جراثیم سے ہی مرے ہوں. انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا اور بزدلی دکھائی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان سب کو ہی موت کی نیند سلا دیا. اور اگر وہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے شہر پر میں ہی مقیم رہتے تو ممکن ہے کہ ان میں سے اکثر بچ جاتے. پھر کچھ مدت بعد حزقیل پیغمبر، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، ادھر سے گزرے، اور یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے دوبارہ زندگی عطا کی، اور ہر شخص سبحانک لا الہ الا انت کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. تو آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی شہر میں یا بستی میں کوئی وبا پھیل جائے تو حدیث کے مطابق اس وبا سے اس جگہ سے نکلنے کو منع کیا جاتا ہے. حدیث کے مطابق کہ ایسی جگہ جہاں پہ طاعون یا ایسی کوئی چھوت کی بیماری جو ہے وہ پھیل جائے، تو اگر تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر تم باہر ہو تو وہاں مت جاؤ. یعنی اگر وہاں سے نکلو گے تو کیا ہوگا کہ وہ بیماری پھر اور پھیل جائے گی نا. جیسے آپ کو پتا نا کووڈ کیسے پھیل گیا تھا، کہ ایک جگہ پہ ہوا تھا اور پھر وہاں سے جب لوگ پینک میں بھاگے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر تو ہر جگہ پھیل گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا. اور اسی طرح یہ طاعون بھی ایک زمانے میں بہت اس طرح کا وبائی مرض تھا اور یہ اسی طرح پھیلتا تھا. تو اسی کے متعلق حدیث آئی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو یا قتل یا جنگ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. جہاد کا خیال تک نہ آنا نفاق کی علامت ہے. اس آیت میں موت سے نہ ڈرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اس سے پہلی آیت کا مفہوم یہ تھا کہ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو جہاد میں جانے والوں کو بھی موت کے منہ سے بچا لے، اور چاہے تو کسی کو گھر بیٹھے بیٹھے ہی موت دے دے، یا جو موت سے بھاگ کر کھڑا ہوا اسے راہ میں ہی موت کی نیند سلا دے، اور چاہے تو مردہ کو دوبارہ سے زندہ کر دے. موت اور زندگی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا تمہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زندگی بھر جہاد نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کا خیال آیا ہو، وہ منافق کی موت مرا. اللہ اکبر و کبیرہ. ہم میں سے کسی کے دل میں آتا ہے یہ خیال کہ ہم نے بھی جہاد کرنا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ جہاد کی بات بھی مت کرو، ارے بھائی وہ وہاں مت بھیجو، وہ تو برین واش کر کے جہاد کرواتے ہیں، فلاں مدرسے میں مت بھیجو. ہمارے ذہن میں یہ جہاد، آپ کو پتا ہے کہ جہاد صرف یہی نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے بیسیکلی یہ بات، کہ جہاد صرف یہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جنگوں میں جا کے لڑے اور مرے. جہاد یہ بھی ہے اس دور میں کہ ہم جو ہے وہ علم کو عام کریں، کیونکہ علم اور صحیح علم کو عام کریں. اس وقت جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور ہم اس وقت جو ہم عورتیں ہیں، ہم عورتیں تو جنگوں میں نہیں جاتی نا، عورتوں کا تو جنگوں میں جانا وہ نہیں ہے، ان کو حکم نہیں ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے جہاد کا ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مرد تو اتنا ثواب لے جاتے ہیں اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے شوہر کہ اگر تمہارا شوہر گھر آئے اور تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائے
تو اس کا تو تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا. یعنی آپ کی سیرت اتنی اچھی ہو کہ آپ کا شوہر آپ کو ڈھونڈتا ہے، اور جب وہ گھر آتا ہے اور اگر آپ سامنے نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو ڈھونڈتا ہے اور آپ کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. آپ کو یعنی کہ ایک تسلی ہوتی ہے نا کہ ہاں بیگم گھر میں ہے، یا بیگم کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا ہے. ہے نا کہ دعا ہے نا، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ مجھے میرے اسپاؤز اور میرے جو ازواج اور میری ذریات ہیں اس میں کیا دے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک دے. تو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ملتی ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لٹرل مفہوم پتہ ہے آپ کو اس کا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بتائے گا مجھے کہ اس کو جس دیکھ. کو دیکھ کے ہاں. دل سکون میں آ جائے، ہوں. اور خیر کی جس کی طرف سے وہ وائبز آتی ہوں. اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے نا، اس کو دیکھے اور انسان خوش ہو جائے کہ بے چینی تھی نا، آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی، اور جب دیکھ لے اسے تو خوش ہو جائے. تو ایسے جیسے ہم اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، اولاد کو دیکھیں اور خوش ہو جائیں. ہر اولاد کو دیکھ کے تو ایسے خوش نہیں ہوتا نا انسان. بہت سارے 4-5 اولادیں ہیں تو اب تو خیر نہیں ہوتی ہیں 4-5، لیکن اگر چلیں 4 ہیں تو اس میں سے 1-2-3 کوئی ایسی ہوں گی جن کو دیکھ کے آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور کوئی ایک ہوگا جس کو آپ دیکھیں گے اور آپ کہیں گے وہ یہ تو بہت تنگ کرتا ہے. تو دعا یہ آپ کو مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سبھی اولاد جو ہے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہمارے شوہر بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، کہ ان کو دیکھیں اور سکون مل جائے، کہ ان کو دیکھ کے منہ نہ بن جائے ہمارا کہ لو اب آ گئے، اب تنگ کریں گے، اب شور مچائیں گے، اب جو ہے غصہ کریں گے، یہ ذہن میں ہمارے نہ آ رہا ہو. چلے آگے چلتے ہیں. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات جہاد سے شروع ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت کو جہاد کا ثواب ملتا ہے گھر بیٹھے ہی. دوسرا یہ کہ ہم دیکھیں کہ اس وقت جتنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر، اور جس دن کلاس ہوتی ہے اس دن تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آج جہاد کا دن، اتنے سارے کام پینڈنگ ہو رہے ہوتے ہیں، اتنی چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آج تو ٹائم پہ کلاس ہو ہی نہیں پائے گی. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ جب ہم کوشش کرتے ہیں اور فرم رہتے ہیں اپنے اپنے اس میں، اپنی نیت میں، تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتے ہیں اور ہم کلاس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا ہے نا؟ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہوگا ایسا. ہاں بالکل، آج میرے ساتھ یہی تو ہوا. میں اتنی تھکی ہوئی تھی میرا بالکل وہ نہیں ہو رہا تھا. بار بار ادھر ٹہل رہی تھی کہ نہیں کر سکوں گی کلاس جوائن. پھر میں نے کہا نہیں میں نے کرنا ہے کلاس جوائن چاہے کچھ بھی ہو. تو اب میں بالکل فریش ہوں. الحمدللہ. نیند وہ وین سب میری غائب ہے. ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ جیسے وہ فجر کی نماز ہوتی ہے نا، اس ٹائم اتنی نیند آ رہی ہوتی، لگتا ہے کہ آپ تو اٹھ ہی نہیں پائیں گے، لیکن جب آپ اٹھ کے وضو کرتے ہیں پھر اتنے فریش ہو جاتے ہیں، پھر نیند ہی نہیں آتی دوبارہ. من ذا الذی، من کون ہے، ذا الذی جو، یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا قرض حسنا، فیضاعفہ تو وہ بڑھا دے اسے، لہو اس کے لیے، اضعافاً بہت زیادہ، بڑھا چڑھا کے، کثیرتاً بہت زیادہ، بڑھا چڑھا کے بہت زیادہ. آپ دیکھیں کہ یہ اضافت کی کتنی زیادہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ اللہ کہہ رہے کہ اللہ کو کون قرض حسنا دے گا. واللہ یقبض، اور اللہ ہی ہے جو کہ تنگی کرتا ہے، ویبسط، اور وہ کشادگی لاتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی قرض حسنہ کے اجر میں اضافے کی شرط. قرض حسنہ سے مراد ایسا قرضہ ہے جو محض اللہ کی رضا کی خاطر فقراء یا اقربا، اقربا کس کا ہوگا؟ یعنی کہ جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، یا مساکین کو دیا جائے، اور ادائیگی کے لیے انہیں تنگ نہ کیا جائے. ایسا قرض جو آپ اپنے رشتہ داروں کو، کسی بھی غریب کو یا کسی مسکین کو قرض ہی دیتے ہیں، آپ واپس نہیں لے رہے ہوتے، واپس لینا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کی ادائیگی کے لیے اسے تنگ نہ کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنی سہولت سے واپس کر دیں. نہ ہی قرضہ دینے کے بعد انہیں جتایا جائے، اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی بیگار لی جائے. بیگار کا مطلب اس کے بدلے میں کوئی جو ہے وہ ان سے وہ لیا جائے، کوئی مطلب ان سے کوئی خدمت لے لی جائے. جیسے آپ کسی اپنے کام والی کو جب آپ کوئی پیسہ دیتے ہیں کہ فلاں، وہ کہتی ہیں نا، اکثر کہتی ہیں ہمارے یہاں فلاں کی شادی ہے، آپ ہمیں پیسہ دے دیں، قرضہ دے دیں، یا ویسے ہی پیسے دے دیں. تو ہم اگر ایک تو ہم قرضہ دے بھی دیں، ہم ویسے تو عموماً لوگ قرضہ نہیں دیتے ہیں کہ واپس پتہ نہیں کرنا، کبھی کبھی دے بھی دیتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں فلاں اتنے پیسے دیے تو مجھے ویسے بھی واپس نہیں کر رہی ہو، اور تم چھٹیاں بھی بہت کرنے لگی ہو اس کے بعد سے، اور اس کو خوب جتا رہے ہوتے ہیں.
اور پھر اس کے بعد ویسے اگر پیسے دے رہے ہوں، جیسے زکوٰۃ وغیرہ کے پیسے دے دیتے ہیں، یا ویسے ہی اگر صدقات دے دیتے ہیں، تو تب بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب یہ ہمارا زیادہ کام کرے گی. تو یہ چیز جو ہے وہ یہ وہ چیز ہے جو ہم پھر سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے نا، کہ نہ جتاؤ نہ اذیت دو، کہ تم پیسہ خرچ کر کے کسی کے اوپر نہ اس کو احسان جتاؤ، من ولا عذا، نہ تم من جتاؤ، احسان جتاؤ، اور نہ ہی تم اسے اذیت دو. اور اگر مقروض فی الواقع تنگ دست اور ادائیگی سے معذور ہو تو اسے معاف ہی کر دیا جائے. اور اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مفہوم اس سے وسیع ہے. یعنی نارملی قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض حسنہ نارملی کیا ہے کہ کسی انسان کو انسان دے اور اس سے ادائیگی کے لیے تنگ نہ کرے، اور اگر وہ نہیں دے پا رہا تو پھر اسے معافی کر دے. اور اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب ہے کہ جس میں انفاق فی سبیل اللہ کی تمام صورتیں آ جاتی ہیں، اور اس میں جہاد کی تیاری پہ خرچ کرنا، مجاہدین کی مالی امداد میں شامل ہے، بھی جو مالی امداد ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور مضمون کی مناسبت سے یہاں یہی صورت درست معلوم ہوتی ہے. یعنی یہاں پر جو قرض حسنہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں جہاد اور جنگ میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور قرض حسنہ جب جنگ کی صورت نہیں ہوتی تو جو مدارس ہوتے ہیں، جو علمی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، وہ بھی قرض حسنہ کہلاتی ہیں. جیسے آپ کسی کو پڑھوا دیتے ہیں، یا آپ کسی کے لیے مسجدیں بنواتے ہیں، یہ بھی قرض حسنہ میں جاتا ہے، کیونکہ یہ دین کی خدمت ہے نا بیسیکلی. تبلیغ دین میں پھر جو بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے، پھر وہ سارا جو ہے وہ قرض حسنہ کی ہی کیٹیگری میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے قرضے کو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ تک بڑھا دیتے ہیں. اور اس بڑھوتی کا انحصار 2 باتوں پر ہوتا ہے. ایک یہ کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کیا جائے، کسی اور وجہ نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ دل کی پوری خوشی کے ساتھ خرچ کیا جائے، زبردستی نہیں کہ وہ کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ نہیں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ خرچ کرنے سے تمہیں مال میں کمی آ جانے سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ مال میں کمی بیشی ہونا تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یعنی کہ جب انسان خرچ کرنے لگتا ہے نا، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں ضرورت ہے تمہارے بچوں کو کم نہ پڑ جائے، اور یہ ضرورتیں اور وہ ضرورتیں، اور پیسے ختم نہ ہو جائیں. یہ جو آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے ہی ایک بند باندھنے کو کہہ دیا کہ تمہیں اس بات سے ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ پہ توکل کر کے اگر تم خرچ کرنے کا ارادہ کر ہی بیٹھے ہو تو اب تم خرچ کر دو. پھر تم ان وسوسوں کو خاطر میں مت لاؤ. ٹھیک ہے. کیونکہ تمہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بڑھا کے دے گا، اور واقعی ایسا ہوتا ہے. اللہ بڑھا کر دیتا ہے واقعی، اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. لیکن اس لالچ کے ساتھ نہیں کہ انسان اس لیے دے کہ دیکھوں مجھے باہر بڑھا کے ملتا ہے یا نہیں. توکل کر لے انسان اور بس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے. لیکن اس کا مطلب وہ وہ والا نہیں ہے کہ جیسے ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ضرورت کتنی شدید ہے. جیسے وہ غزوہ تبوک کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ حضرت ابوبکر پورا مال لے کر آئے تھے، کیونکہ اس وقت ایک تو ضرورت بھی زیادہ تھی، اور پھر یہ کہ ان کا تقویٰ بہت زیادہ تھا. الم تری الی الملائی، کیا ذرا آپ نے دیکھا طرف ملائی. یہ ملائی ہے، ٹھیک ہے. ملائی، ملائی نہیں ہے، ملائی. میم زبر ما، لام زبر لا، اور حمزہ زیر ای. ملائی، اسے صحیح سے پڑھیے گا. یہ ہیں سرداروں کو کہتے ہیں ملائی. من بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ کچھ سردار تھے بنی اسرائیل کے، جو قبیلے تھے نا، ان کے 12 قبیلے. تو اس قالو، انہوں نے کہا لنبی، اپنے نبی سے، یعنی جو اس وقت کا نبی تھا اس سے کہا، لہم، انہوں نے، کہ ابعث، بنا دے، لنا، ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ یا ایک لیڈر، ہمارے لیے ایک لیڈر بنا. نقاتل، ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تو قولا، کہا، کس نے کہا؟ نبی نے کہا. حل عصیتم، کیا امید ہے تم سے، ان اگر کتبہ، لکھ دیا جائے، فرض کر دیا جائے، علیکم، تم پر، القتال، جنگ کرنا، اللہ کے نا، تقاتلو، تم جنگ کرو. اللہ کیا ہے؟ ان پلس لا، ان لا. ان کا معنی ہوتا ہے کہ، اور لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، کہ نا، تقاتلو، تم جنگ کرو. یعنی جب تم پہ فرض کر دیا جائے تو تم پھر جنگ کرنے سے مکر جاؤ، کیونکہ یہ پیچھے سے ان کی عادت یہی تھی نا مکرنے والی. قالو، تو انہوں نے کہا، وما، اور کیا ہے، لنا، ہمارے لیے، اللہ کے نا،
نقاتل ہم جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد البتہ تحقیق یقیناً، اخرجنا نکالے گئے ہم، من دیارنا اپنے گھروں سے، و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، یعنی اپنے بیٹوں کو، ان کے بچوں کو قتل کر دیا، یا نکالے گئے کا مطلب ہے کہ جدا کر دیے گئے۔ فلما پھر جب کتب علیہم القتال جب فرض کر دیا گیا ان پر جنگ کرنا، تولوا تو وہ پھر گئے، اللہ سوائے قلیلاً تھوڑے منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ بنی اسرائیل میں سیادت انبیاء کی سید کی جمع ہے، یعنی سید کون ہوتے ہیں؟ جو نبی کی اولاد ہوتے ہیں ان کو سید کہتے ہیں نا، تو یعنی انبیاء کی جو اولادیں انبیاء ہوتے تھے نا، بس وہی جو ہے وہ سرداری ہوتی تھی ان کی۔ سید کا مطلب بیسیکلی سردار کو کہتے ہیں سید، یعنی سرداری جو ہے وہ انبیاء کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ انبیاء بہت آئے تھے ان کی اس میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی، ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی رہتا تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ دستور رہا ہے کہ ان کے حکمران بھی انبیاء ہی ہوا کرتے تھے، انہی کے پاس مقدمات کے فیصلے ہوتے اور انہی کی لیڈرشپ میں، سرکردگی میں جہاد کیا جاتا تھا، گویا ان لوگوں میں صحیح نظام خلافت رائج تھا، اور یہی وہ سیاسی نظام ہے جو اسلام کا جزو کیا لکھا ہوا ہے، جو یعنی کہ جو اس کا جز میں لازم ہونا چاہیے، یہ لا ينفق، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ رائٹنگ وہ ٹائپنگ مسٹیک لگ رہی ہے مجھے۔ مگر ان لوگوں نے دوسرے ممالک کی دیکھا دیکھی جن میں نظام ملوکیت رائج تھا، اپنے بوڑھے نبی سموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایک ملوک کا معنی، ملوکیت یعنی بادشاہ، ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، ملک کا معنی ہوتا ہے ملک کا معنی ہوتا ہے فرشتہ، ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ بادشاہ مقرر کر دو، تاکہ انہوں نے یعنی دیکھا دیکھی، یعنی دوسری جگہوں پہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ بادشاہت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی بادشاہ مقرر کر کے دو تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں، اور حقیقتاً ان کا یہ مطالبہ محض جہاد سے فرار کی راہ کی ایک صورت تھی جو ان کی بزدلی پر دلالت کرتی تھی، جسے انہوں نے اس رنگ میں پیش کیا کہ تم تو بوڑھے ہو گئے ہو اور ہمیں ایک نوجوان قائد چاہیے، اور قائد ان کی مادہ پرست نظروں میں وہی ہو سکتا تھا جو بادشاہوں کی طرح کا ٹھاٹ باٹ بھی رکھتا ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ کتنے مٹیریلسٹک تھے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جو جس کے پاس دولت زیادہ ہے سرداری کا حقدار بھی وہی ہے۔ ان کے نبی جو ان کا نام سموئیل بتایا جاتا ہے، ان کو چونکہ اصل مرض کا پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ ان لوگوں کا کیا طریقہ ہے وتیرا ہے، لہٰذا اس نے ان سے پختہ عہد لیا کہ اگر بادشاہ مقرر کر دیا جائے تو پھر تو جہاد سے فرار اختیار نہ کرو گے، جس کے جواب میں انہوں نے یقین دلایا کہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اور کر بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ ہم پہلے ہی بے گھر ہو چکے ہیں، دشمنوں نے ہمارے ملک چھین لیے، ہمارے بیوی بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا یا قتل کر دیا، لہٰذا ہم کیوں نہیں لڑیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جب ان پر جہاد فرض ہو گیا تو مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے لگے، بہانے کرنے لگے، اور کٹ حجتیوں سے اپنے کیے ہوئے عہد سے پھرنے لگے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے نبی نے ان سے، ان اللہ بے شک اللہ، قد تحقیق باسا اللہ نے مبعوث کیا ہے، لکم تمہارے لیے طالوت ایک شخص تھا، اس کو بادشاہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مقرر کیا۔ قالو تو انہوں نے کہا، انا کیسے، یکون ہوگا لہو، ہوگی یا ہے لہو اس کے لیے، الملکو بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، حالانکہ ہم احقو زیادہ بہتر ہیں یا زیادہ حقدار ہیں، بالملکی بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم اور نہیں، یؤتا وہ دیا گیا، ساعتن وسعت، من المالی مال میں سے بھی، یعنی وہ تو مالدار بھی نہیں ہے، ہم مالدار ہیں، تو ہم میں سے کسی کو جو ہے جو بادشاہت، جو یعنی کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جو ان کے قبیلے کے سردار ہیں ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو مقرر کیا جو ہے ان کی نظر میں غریب تھا۔
قولا تو نبی نے کہا ان اللہ بے شک اللہ استفاہو چن لیا ہے اللہ نے اسے، چن لیا ہے اس نے، علیکم تم پر، استفا کا معنی ہے چن لیا ہے، ہو اسے، کسے؟ طالوت کو، علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ دیا ہے اسے، بستتن 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 کا معنی کیا تھا؟ وسعت ہوگا میرا خیال ہے، زیادہ دیا ہے اسے بستتن فی العلمی، علم میں، والجسمی اور جسم میں، یعنی اسے زیادہ وسعت دی ہے، علم بھی اس کے پاس زیادہ ہے اور اس کے پاس جسم کا معنی ہے اس کے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، اور یہی دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بادشاہ بننے کے لیے، مال کی تو ضرورت نہیں ہے، واللہ اور اللہ یؤتی وہ دیتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ حکمران کی لازمی صفات، چنانچہ بنی اسرائیل کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، جو ایک 30 سالہ نوجوان تھا، خوبصورت تھا اور قداور بھی تھا، قداور کا مطلب ہے ہائٹڈ تھا، اس کی قد اونچا تھا۔ اس پر کئی لوگوں نے یہ اعتراض جڑ دیا کہ طالوت کے پاس نہ تو مال اور دولت ہے اور نہ ہی شاہانہ ٹھاٹ باٹ، بھلا یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے تو ہم ہی اچھے اور بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ قیادت کے لیے مال اور دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ طالوت میں موجود ہیں اور تم سے بہت زیادہ ہیں، لہٰذا تمہیں فضول قسم کی بہانے بازیوں سے باز رہنا چاہیے۔ وقال لهم نبیہم اور کہا انہیں ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، ان یہ ہے کہ یاتیکم آ جائے گا تمہارے پاس التابوت تابوت فی ہی جس میں سکینت ہے یعنی سکون قلب ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتن اور باقیات ہیں، مما اس میں سے جو طرح کا چھوڑ گئے آل موسیٰ کی آل اولاد، و آل ہارون اور ہارون علیہ السلام کی آل اولاد، تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے، الملائکۃ فرشتے، انا بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان رکھنے والے۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ اس صندوق کو بنی اسرائیل عہد کا صندوق کہا کرتے تھے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، مثلا پتھر کی وہ تختیاں جو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور تورات کا وہ اصل نسخہ جسے موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا، یعنی اس تختیوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تھی، ٹھیک ہے، جسے موسیٰ علیہ السلام نے لکھوایا تھا، اور ایک بوتل میں من تھا، جو من و سلوہ اترتا تھا اس میں سے ایک جو من تھا وہ بوتل میں تھا جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا، نیز اس میں وہ عصائے موسیٰ بھی تھا جو سانپ بن جاتا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یہ کچھ تھا۔ بنی اسرائیل کے سکون قلب کا سامان جو اس صندوق میں محفوظ تھا، اور یہ ہر وقت ان کے پاس رہتا تھا، اور جب دشمن سے جنگ ہوتی تو اس صندوق کو آگے رکھتے اور اس کی وساطت سے نصرت اور فتح کی دعا کرتے۔ ایک لڑائی کے موقع پر مشرک بادشاہ جالوت نے ان پر غالب آ کر ان سے وہ صندوق چھین لیا، اور وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس صندوق کے چھن جانے کو بنی اسرائیل اپنی نحوست کی اور ادبار کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ پیچھے رہ جانا، دبر سے ہے نا، پیچھے رہ جانے کی علامت تصور کرتے تھے، اور اس کی موجودگی کو فتح اور نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ تو تابوت سکینہ کا طالوت تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بتایا کہ اگر طالوت کے دور حکومت میں وہ چھنا ہوا صندوق تمہیں واپس مل جائے تو سمجھ لینا کہ طالوت کو فی الواقع اللہ تعالیٰ ہی نے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ ان چھیننے والے مشرکوں کے شہر میں وبائیں پھوٹ پڑی، انہوں نے اسی صندوق کو غالباً اپنی نحوست کی علامت سمجھا اور ایک بیل گاڑی پر اس صندوق کو رکھ کر اسے ہانک دیا۔ چنانچہ فرشتے اس بیل گاڑی کو ہانک کر بنی اسرائیل تک لے آئے اور اسے طالوت کے گھر کے سامنے چھوڑ دیا۔ اس طرح ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر اتمام حجت ہو گئی، یعنی ان کی بات یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ساری دلیل
جو ہے وہ ان کے سامنے واضح کر دی، ساری باتیں واضح کر دی. اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے حوصلے بھی بڑھ گئے اور انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا. فلما پھر جب فصلا جدا ہوا طالوت. اب دیکھیں طالوت کے اوپر پیش ہے تو طالوت جو ہے یہاں پہ فاعل بن رہا ہے. تو جب جدا ہوا طالوت بالجنودی اپنے جنود کے ساتھ، جنود جندن کیا ہوتا ہے؟ لشکر کو کہتے ہیں. اپنے لشکروں کے ساتھ قولا تو اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم آزمائے گا تمہیں. مبتلیکم کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ با لام واو. ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا ابتلا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا ابتلا و اذ ابتلا، نہیں ہم نے پڑھا تھا، ہاں یہ پڑھا تھا ہم نے و اذ ابتلا ابراہیم ربہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، جب ہم نے پڑھا تھا. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے پڑھا ابھی پیچھے جب ہم نے مصائب خمسہ پڑھے تھے. اور اس کے علاوہ بھی ہم پڑھتے ہیں بلاء عظیم کہ ان کے اوپر بہت بڑی جو ہے وہ وَإِذْ نَجَّيْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اس ٹائم پہ بھی ہم نے پڑھا تھا یہ. تو آزمائش کے لیے آتا ہے یہ لفظ. تو آزمائے گا تمہیں بنہرن ساتھ ایک نہر کے. فمن تو جو کوئی شریبہ پی لے گا، من ہوں اس میں سے. شریبہ پینے کے لیے آتا ہے، کسی بھی چیز کو پینے کے لیے شریبہ لفظ آتا ہے. شریبہ یشربو. فلیسا تو نہیں ہے منی مجھ سے، یعنی کہ تو اگر وہ اس میں سے پی لے گا تو پھر اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا. ومن اور جو کوئی لم ہرگز نہیں یا تام ہو چکھے گا اسے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ منی ہم میں سے ہے. ٹھیک ہے. اللہ مگر من جو کوئی اغترفا غرفتن جو کوئی چلو بھر پی لے بیدہی اپنے ہاتھ سے، یعنی کوئی چلو بھر ذرا سا پی لے، ایک مطلب صرف ہونٹ گیلے کرنے کے لیے، تو وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلے گا. فشربو تو وہ پی لیے، تو پی لیا انہوں نے. شریبو یعنی سب کے سب نے پی لیا. شریبا ایک کے لیے تھا اور شریبو سب نے پی لیا، تو پی لیا انہوں نے. اور پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. منہو انہوں نے منہو اس میں سے پی لیا، منہو اس میں سے. اللہ سوائے قلیل منہم ان میں سے. فلما پھر جب جاوزہو وہ جاوزہ کا معنی آگے بڑھنا، تجاوز ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، حد سے تجاوز مت کرو، اسی لفظ سے ہے جاوزہو. جب وہ آگے بڑھا ایک منٹ رکیے گا. فلما جاوزہو آگے نکلے اس سے، یعنی اس سے ہو کی ضمیر جاری ہے نہر کی طرف شاید. جب وہ اس جگہ سے آگے بڑھے، بڑھا وہ یعنی طالوت، والذین آمنوا معہ اور جو اس کے ساتھ جو مومن لوگ تھے وہ، یعنی جو پینے والے لوگ تھے، جو ایمان والے نہیں تھے انہوں نے تو پانی پی لیا اور وہ وہیں ٹھہر گئے کیونکہ ان سے آگے بڑھا ہی نہیں گیا. جب پانی بہت سارا پی لیں تو ان سے چلا تھوڑی جاتا. پھر انہوں نے جو ہے وہ آگے بڑھنے سے قاصر ہو گئے اور انہیں چھوڑ بھی دیا گیا. تو جو ایمان والے تھے بس وہی آگے بڑھے. قالوا تو انہوں نے کہا لا طاقتا نہیں طاقت لنا ہم میں الیوم آج جالوت سے بھڑنے کی، وجنودہ اور اس کے لشکروں سے، یعنی اب وہاں پر آ کر ان کی ہمت ختم ہو گئی، ہمت ٹوٹ گئی. قولا تو انہوں نے کہا الذین ان لوگوں نے جو یظنون امید رکھتے تھے یا یقین رکھتے تھے، انہم کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے. کم اور کیا کہا انہوں نے؟ کم کتنی ہی من فئتن جماعتیں تھیں، جتنی ہی جماعتوں میں ایسی تھیں، قلیلاً بہت تھوڑی یعنی کہ بہت کم تعداد والی جماعتیں، غلبت جو غالب آ گئیں. غلبت مؤنث کا صیغہ ہے، فئتن کے لیے آ رہا ہے تو غلبو غلبت غلبتا غلبنا، غلبت جو غالب آ گئیں، فئتن جماعتوں پر، کثیرتن بہت سی، بإذن اللہ کے اذن سے، واللہ اور اللہ مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے. طالوت کی سرکردگی میں جہاد. چنانچہ بادشاہ طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ایک لشکر جرار، بہت بڑا لشکر، اس کو کہتے ہیں لشکر جرار،
जालूत के मुकाबले में निकल खड़ा हुआ। तालूत ने पहले ही कह दिया था कि जिसने बुजदिली दिखाना हो वो हमारे साथ ना निकले। बनी इसराइल जबानी बातों में बड़े ही दलेर थे, चुनाचा उनकी तादाद 70,000 हो गई। रास्ते में एक मंजिल पर पानी ना मिला तो तालूत से शिकायत की। तालूत ने कहा, आगे एक नहर आ तो रही है, मगर तुम लोग उसमें से सैर होके पानी मत पीना, सिर्फ एक आध घूंट पी लेना, और ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी आजमाइश है कि अगर तुम अपनी प्यास भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो लड़ाई में क्या कारनामा सर अंजाम दोगे। लिहाजा मैं तो सिर्फ उस आदमी को ही अपने साथ लेकर जाऊंगा जो अपनी प्यास को बर्दाश्त करेगा। चुनाचा जब वो नहर आई तो सब ने सैर होकर पानी पी लिया, और बाजों ने तो मुंह ही नहर में डाल दिया और मवेशियों की तरह पानी पीने लगे। इस तरह यकदम कसीर मिकदार में पानी पीने से उनके बदन टूटने लगे और थोड़ा सा फासला चढ़कर गिर पड़े, और कहने लगे कि अब हमें जालूत और उसके लश्कर से लड़ने की ताब नहीं रही। तालूत के लश्कर की तादाद, और जिन लोगों ने अपनी प्यास बर्दाश्त की उनकी तादाद सिर्फ 313 थी या उसके लगभग थी। इन्हें सिर्फ सब्र करने वालों में और इन्हीं सब सब्र करने वालों में बूढ़े नबी समूएल, हजरत दाऊद उनके बाप और उनके 6 भाई शामिल थे। और ये क्या है, बरोयत बरा बिन आजिब, ये वही तादाद बाकी रह गई यानी कि ये लोग थे जितनी जितनी असहाबे बदर की थी, यानी 313 असहाबे बदर भी इतने ही थे ना। और इनकी जबान की शेखी बगाड़ने वालों की तादाद कितने सारे थी, 70,000, और असल में कितने रह गए, 313, यानी हर 2,000 में से सिर्फ 900 सच्चे मुजाहिद साबित हुए। इन 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 अच्छा, इन लोगों के हौसले बुलंद थे, सब्र करने वाले और तवक्कुल करने वाले थे। वो आपस में कहने लगे कि अगर हम, ये मैं 900 पढ़ गई गलती से, सिर्फ 9 आदमी सच्चे थे। 9 आदमी, हर 2,000 में सिर्फ 9 आदमी जो है वो सच्चे, यानी कि अगर 2,000 पे 9 का वो लगाया जाए तो 313 उसमें से निकल आते हैं। और अगर हम थोड़े से बाकी रह गए हैं तो कोई बात नहीं, फतह और नुसरत और जिंदगी और मौत सब अल्लाह के हाथ में है। कई दफा ऐसा होता है कि अल्लाह थोड़ी सी सब्र करने वाली जमात को बहुत बड़े लश्कर के मुकाबले में फतह अता फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद उनके शामिल हाल होती है। तो उनके हौसला बढ़ाने से क्या हुआ, फिर ये आगे बढ़े। वलम्मा, फिर और जब बरजू, वो आमने सामने हुए, बरजू का माना होता है आमने सामने होना, ली जालूता, जालूत के वजुनूदी और उसके उसके लश्कर के, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। कौलू, उन्होंने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, अफरिग, उंडेल दे। अफरिग का माना होता है कि इतना ज्यादा कि खत्म ही हो जाए, यानी कि उंडेलना का माना होता है वाफिर मिकदार में। एक तो होता है ना डाल दे, अल्लाह दे दे, और कहा है उंडेल दे, अफरेओ अलैना, हम पर सब्रन, सब्र को, यानी इतना ज्यादा सब्र हमारे ऊपर डाल दे कि हमारे कदम जो है वो ना हिले। वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को जमा दे। वंसुर, और मदद फरमा हमारी, नुसरत अता फरमा हमारी। ये वंसुर, उनसुर, उनसुर मदद कर ना हमारी, अलल कौमी, कौम पर, उस कौम पर, अल काफिरीन जो काफिर है। कामयाबी के लिए मादी वसाइल के साथ दुआ भी लाजमी है। यही अल्लाह ताला के नेक बंदों की अलामत है कि वो अपनी हिम्मत और सामाने जंग पर ही भरोसा नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ आजी से अल्लाह को याद करते हैं। इससे सब्र और साबित कदमी की तौफीक तलब करते हैं और अपनी फतह के लिए दुआएं भी करते हैं। और जालूत के इस मुख्तसर से लश्कर ने भी अल्लाह से गिड़गिड़ा कर ऐसी ही दुआएं की जैसी जंग बदर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। फहज़मूहुम, तो उन्होंने शिकस्त दे दी उन्हें। किन्हें शिकस्त दे दी, जालूत के लश्कर को। बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के इज़्न से। वक़तला, और कत्ल कर दिया दाऊद ने जालूत को। अब आप देखें, दाऊदू दाल पे पेश है तो फाइल कौन है, दाऊद, और जालूता तो ता के ऊपर जबर है, मफूल कौन है, जालूत, यानी कत्ल किया दाऊद ने जालूत को। अगर आप इस सीक्वेंस को भी ना छेड़ें, लेकिन अगर आप दाऊद पे जबर और जालूत पे पेश लगा दें, जो गलती से अगर कोई जल्दी में पड़ जाए तो बिल्कुल मामला उल्टा हो जाएगा
کہ جالوت نے داؤد کو قتل کیا، یہ بن جائے گا مفعول. وقتل داؤد جالوتا، تو قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. وآتاہ، اور عطا کیا اسے اللہ نے الملک بادشاہت، والحکمتی اور حکمت، وعلمہ اور سکھایا اسے، مما اس میں سے جو یشاء اس نے چاہا اللہ نے. ولولا اور اگر نہ ہوتا دفع اللہ رفع دفع کرنا اللہ کا، الناسا لوگوں سے، بعضہم بعض کا، بعض ان کے، بعدن بعض کا، یعنی اگر یہ ان میں سے ایک، یعنی کہ کبھی کسی کو شکست ہوتی ہے، کبھی کسی کو جو ہے وہ فتح ہوتی ہے، اگر یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، تو فساد پھیل جاتا. فسدہ جو ہے وہ مذکر ہے نا، فسدہ فسدا فسدو فسدت، تو فساد پھیلتا یا فساد ہوتا، الارض زمین میں، یعنی زمین فساد مچا دیتی، یعنی زمین پر خرابی پھیل جاتی، اس طرح ہے مطلب. ولیکن اور لیکن اللہ ذو فضل فضل والا ہے، علی العالمین تمام جہانوں پر. بس یہ 2 ہی آیتیں رہ گئی ہیں. سیدنا داؤد علیہ السلام اور جالوت کو مار ڈالنا. سیدنا داؤد علیہ السلام کا جالوت کو مار دینا، یہ زیادہ صحیح ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام ہی انبیاء تقریباً بکریاں چرایا کرتے تھے. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا ہوتی ہے بکریاں چرانے کی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بکریاں نا ایک نازک جانور ہوتا ہے، اور نازک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی کسی دوسرے جانوروں کا شکار ہو سکتا ہے، تو ایسے میں اس کا دھیان بہت رکھنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کو چرانے کے لیے خالی جگہوں پر نکلتے تھے، جیسے پہاڑی علاقے ہیں تو ایسی خالی جگہوں پر، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر لوگ نہیں ہوتے ہیں، ڈسٹربنس نہیں ہوتی، تو ایسی جگہوں پر اپنا تزکیہ اور اللہ کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے نا وہ بڑھتا ہے. تو اکثر ہی انبیاء کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. یہ پھرتیلے تھے، مضبوط اور چست بدن بھی تھے، بہت اچھے نشانہ باز تھے، اور جو وحشی جانور بکریوں کے ریوڑ پر حملہ آور ہوتے پتھروں کے ذریعے ہی انہیں مار ڈالتے، یعنی ان کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا تھا، دور سے ہی نشانہ لگاتے. غلیل کی جیسی کوئی ایک ان کے پاس ہتھیار تھا، اس سے پتھر سے نشانہ لگاتے اور وہ اس کو بار بار بھگاتے. وہ اتنے جرأت مند اور طاقتور تھے کہ اگر کوئی درندہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو اس کے نچلے جبڑے پر پاؤں رکھ کر اوپر کے جبڑے کو اس زور سے کھینچتے کہ اسے چیر ہی ڈالتے، یعنی بہت طاقتور تھے. جب مقابلہ شروع ہوا تو جالوت خود سامنے آیا اور آ کر دعوت مبارزت دینے لگا. پتہ ہے آپ کو دعوت مبارزت کیا ہوتی ہے؟ مبارزت کیا ہوتی ہے کہ جنگ سے پہلے جنگ کی زمانے دعوت، ہاں جی بتائیں بتا رہا جنگ کی لڑائی کی مبارزت، جنگ یا لڑائی کی دعوت. نہیں وہ تو ہوتی ہے جنگ کی دعوت، تو لکھا ہوا ہے. یہ مطلب ہوتا یہ تھا کہ جنگ سے پہلے ایک شخص جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ آتا تھا اور کہتا تھا کہ آؤ تم میں سے جو زیادہ طاقتور ہے وہ آئے اور آ کے مجھ سے لڑے. تو اگر جو ہے مطلب ایک طرح سے وہ ایک وہ ہوتا تھا ایک تماشا، کھیل تماشا، کہ اگر ان میں سے جو بھاری رہے گا، یعنی کہ ان میں سے جو بھی ہارے گا وہ اس سے یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، یعنی ایک طرح سے طاقت کا مظاہرہ تھا. تو ہمارے یہ جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان میں بھی مبارزت ہوئی ہے. جنگ بدر میں مبارزت ہوئی ہے، اس میں جو ہے مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں یاد آ رہا ہے کہ کس نے کس سے کیا تھا، لیکن اس طرح سے ہوا ہے. مبارزت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک بندہ شروع میں پوری ایک دم فوجیں نہیں لڑی، ایک ایک بندے نے ایک طرف سے، ادھر سے ایک بندہ آیا، ادھر سے ایک بندہ آیا، انہوں نے آپس میں مقابلہ کیا اور ان میں سے ایک نے کسی ایک کو پچھاڑ دیا، اسی طرح پھر دوسرا آیا اس طرح کر کے، یا تیسرا آیا، یا پھر اس کے بعد ہی پھر اوپن جنگ شروع ہو گئی، اس طرح سے ہوا. تو یہاں پر اس نے بھی آ کر مبارزت کی دعوت دینے لگا، اور وہ سارے کا سارا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، یعنی پورا کا پورا جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے
क्या कहते हैं कि ऐसे कवर उसने अपने आप को किया हुआ था कि पूरा का पूरा लोहे का लिबास पहना हुआ था वो, सिर्फ चेहरा और आंखें जो है वो उसकी खुली थी, बाकी पूरा जो है वो उसका कवर था। और कहते हैं कि शायद चेहरा भी खुला नहीं था, सिर्फ उसकी आंख जो है, एक आंख खुली थी या आंखें खुली हुई थी, यानी कि पूरा हेलमेट भी उसने ऐसे पहना हुआ था। दाऊद अलैहिस्सलाम ने राह में से दो तीन पत्थर इस घर से उठा लिए थे। आपने यके बाद दीगरे ये तीन पत्थर फलागन में रखकर, जो उसकी जो जो चलाने का, गुलेल चलाने का जो वो होता है, फलाखन में रखकर जालूत पर हमला किया तो उसकी पेशानी पर जाके लगा और उसके सर को चीरते हुए पीछे गुद्दी से निकल गए। यानी इतनी ताकत से फेंका कि सर को आर पार करते हुए पत्थर निकल गए, जिससे जालूत मरकर गिर पड़ा। इस वाक्य से जालूत के लश्कर के हौसले ही पस्त हो गए, यानी जाहिर है जब उनका लीडर ही मर गया तो अब क्या वो जंग करते। और तालूत के इस मुख्तसर से लश्कर को अल्लाह ताला ने फतह नसीब फरमा दी। बाद में वो बनी इसराइल का मुत्तफ़िक़ अलैह और बिला शरीकत गैरे बादशाह भी बन गए। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। और फिर आपको पता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत दी, और फिर उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाहत दी थी जिसकी उन्होंने दुआ मांगी थी, जो किसी और नबी को नहीं मिली। इस वाक़ये के बाद तालूत ने अपनी बेटी का दाऊद अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया, और तालूत के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ही उसके जानशीन हुए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने नबूवत भी सरफराज फरमाया, नबूवत से भी सरफराज फरमाया। इस आयत में अल्लाह ताला ने ज़मीन का इंतज़ाम बरकरार रखने के लिए अपना ज़ाब्ता बयान फरमाया, और वो ये है कि वो किसी कौम को एक ख़ास हद तक ज़मीन में गलबा और ताकत अता करने हासिल करने की क़ुव्वत और तौफ़ीक़ अता फरमाता है। फिर जब वो कौम फसाद फिल अर्द में मुब्तला हो जाती है, और तो इस हद तक फसाद फिल अर्द में मुब्तला होकर इस हद तक इस हद खास से आगे बढ़ने लगती है, यानी लिमिट क्रॉस करने लगती है, तो किसी दूसरी कौम के जरिए उसका जोर तोड़ देता है। और अगर अल्लाह ताला ऐसा ना करे तो एक ही कौम या पार्टी का इक़्तिदार दुनिया में हमेशा कायम रखा जाता, और इस तरह जुल्म और तशद्दुद को इंतहा मिलती, और अल्लाह ताला के मुल्क में, यानी अल्लाह ताला के जो बादशाहत है अल्लाह की, उसमें फसाद बर्पा हो जाता। इस लिहाज से अल्लाह ताला का ये निज़ाम तमाम अक़वाम पर उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई ना। लज़ू फ़ज़्लिन अलन नासी वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यअलमून। तिलका आयातुल्लाही, ये है अल्लाह की आयात। नतलूहा, हम ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं इसे, अलैका आप पर, बिलहक्की साथ हक के, व इन्नका और बेशक आप, लमिन अल मुरसलीन अलबत्ता नबियों रसूलों में से हैं। माजी के हालात पर मुतले होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है। ये एक ऐसा वाक़या था जो बहुत पुराना था, और जिसके बारे में मक्का के लोगों को एटलीस्ट कुछ नहीं पता था, और ना ही मतलब यानी कि उम्मियों को कुछ नहीं पता था। ये अहले किताब का वाक़या था, जाहिर सी बात है यहूदियों की हिस्ट्री है, और ऐसी हिस्ट्री है जिसको ये तो कभी नहीं बताते कि अपनी पुरानी ऐसी बातें जिनमें जो है इनकी अपनी नाफरमानियों का जिक्र होता, तो ये खुद तो नहीं बताते। तो ये सब बातें अल्लाह ताला इनको बताकर, इनकी हिस्ट्री इनके सामने खोलकर इसलिए रखी जा रही है ताकि इनको ये बात का यकीन हो कि ये तमाम बातें अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रही हैं। यहाँ आयातुल्लाह से मुराद वो मुअज्जा नुमा वाक़ियात हैं जो बनी इसराइल को पेश आए थे, जैसे वबा से डरकर घर बार छोड़ने वाले हजारों लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने मौत के बाद जिंदा करके दिखाया, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम का अकेले ही जालूत जैसे जाबिर आदमी को मार डालना, और अल्लाह ताला की एक मुख्तसर सी जमात को गलबा अता फरमा देना, और दाऊद जैसे एक गुमनाम चरवाहे को बादशाह बना देना, और नबूवत से भी सरफराजी अदा फरमा देना। ये वाकयात ठीक ठीक हमने बजरिया वही आपको बयान कर दिए। और आपका कुरून माजी, कुरून कहते हैं बस्तियों को, माजी का जो किस्सा था, जो होते हैं, कर्न बस्ती को कहते हैं, कुरून बस्तियों को कहते हैं। यानी माजी की दास्तानें इस तरह से समझ लें कि ठीक ठीक हालात लोगों को बताना यकीनन आपकी रिसालत पर एक बहुत बड़ी दलील है, क्योंकि वही इलाही के अलावा आपके पास ऐसा कोई जरिया नहीं जिसकी बिना पर आप ऐसे गुज़िश्ता सही सही हालात जान सकते और दूसरों को बता सकते।
تو یہاں تک ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا اور ہمارا پارا بھی کمپلیٹ ہو گیا. اور یہاں تک آپ کا انشاءاللہ 202 آیت نمبر سے آن ورڈز یہاں تک اس پارے تک آپ کا ٹیسٹ ہے نیکسٹ ویک انشاءاللہ. تو آپ لوگ اس کی تیاری بھی ساتھ ساتھ رکھیے. کسی کا کوئی سوال ہے, کسی نے کچھ کہنا ہے؟ مس ایک چیز پوچھنا تھا. ہم، مس کبھی کبھی آتا ہے قتیلا, کبھی آتا ہے قتل تو, کبھی مطلب قتل سے رد و بدل کر کے ڈفرینٹ ورڈز آتے ہیں. کبھی اس کی میننگ ہوتی ہے جہاد, کبھی لڑائی, کبھی قتل. تو کوئی ٹرک ہے ایسی جس سے یاد رہے کہ ابھی قتل کا ذکر ہوگا, ابھی جھگڑے کا, ابھی جہاد کا؟ دیکھیں جب ایک تو الف کے ساتھ جب آتے ہیں نا قاتلا, قاتلا کا معنی ہوتا ہے باہم لڑائی کرنا, تو ہمیشہ جنگ کی بات ہوگی. اور خالی قتل کا معاملہ ہوگا تو پھر وہ قتل آئے گا, قتلا تو اس نے مارا اس کو, یعنی مارنے کے معاملے میں آئے گا قتل. صحیح. اور قاتلا کا معنی ہوگا باہم, باہم جھگڑا ہوگا, یعنی کہ دو فریقین, ایک طرف سے ایک ٹیم دوسری طرف سے دوسری ٹیم جنگ کر رہی ہے باقاعدہ, قاتلا الف کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مس. اور جھگڑا تو جھگڑا جنگ وہی اور جنگ میں جھگڑا آ گیا. ایک ہی بات ہوئی نا, جھگڑا اور ٹھیک جنگ ہے, ایک ہی ٹھیک. بات. اوکے, جزاک اللہ مس. ٹیچر ایک سوال پوچھنا تھا. اگر جیسے ابھی آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں, امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, تو ہوں. اگر آپ فرض کرو ہم لیٹ ہو گئے ہیں اور وہ تیسری رکعت تھی, یعنی 2 پڑھ چکے تھے تحیت, تو تیسری رکعت تھی, تو ہم لوگ کیا وہیں سے تیسری رکعت سے شروع کر کے دوبارہ پھر سلام نہیں کریں گے, دوبارہ پھر 2 پڑھیں گے, کس طرح کریں گے بتائیے گا. 3 پڑھ چکے اور چوتھی میں آپ ہوئے, یہ کہہ رہی ہے نا, 3 پڑھ جی جی چکے اور چوتھی میں آپ انٹر ہوئے, تو آپ انٹر ہو جائیں گے, آپ ویٹ نہیں کریں گے. کیونکہ جماعت کا ثواب جو ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ اچھا زیادہ ثواب ہے, تو جماعت سے ملنا ضروری ہے. تو آپ ویٹ جی نہیں کریں گے, وہ 1 رکعت اگر مل رہی ہے تو ایک ہی لے لیں گے. تو 1 رکعت آپ نے پڑھ لی, اگر تو آپ کو اس 1 رکعت میں سورہ فاتحہ مل گئی تھی تو اچھی بات تھی. اگر نہیں جی بھی ملی تھی, اگر آپ ابھی پہنچے ہی تھے اور وہ رکوع میں تھے اور آخری رکعت چل رہی ہے, کبھی کبھی پتہ تھوڑی چلتا, آئیڈیا نہیں ہوتا کون سی رکعت ہے, آپ جی ملتے ہیں جا کے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ رکعت چل رہی ہے. تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ چوتھی رکعت تھی اور آپ کی رکعت نہیں ہوئی, آپ کیا کریں گے کہ سلام وہ پھیریں گے اور آپ اپنی پوری 4 رکعتیں ریپیٹ کر لیں گے. ریپیٹ کریں گے, یا جو باقی رہ گئی تھی, یعنی اگر میں تیسری رکعت میں آئی ہوں, 2 پڑھ چکے تھے تحیت کے بعد, جب تیسری تھی اور چوتھی بھی پڑھنی تھی, تیسری پڑھ رہی ہوں, تو 2 میں نے پڑھ لی, جو 2 تھیں وہ پھر 2 میں بعد میں ادا کروں گی. دیکھیں اگر آپ جس بھی رکعت میں ملی ہیں اور اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کا ٹائم آپ کو مل گیا تھا, جی تو وہ ٹھیک ہے. رکعت ہو گئی. اور اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ اچھا وہ رکعت بھی پھر آپ کی مان ہی نہیں جائے گی, ثواب آپ کو جماعت کا مل جائے گا جو ٹھیک ہے, کچھ حصہ ہے, لیکن آپ کو پھر وہ رکعت ریپیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. وہ اور ریپیٹ کرنا. اگر آپ کو مل گئی تھی تو پھر آپ وہ رکعت ریپیٹ نہیں کریں گی, باقی 3 اور پڑھ کے پھر آپ 3 اور پڑھیں گی اور قاعدہ کر کے آپ نماز پوری کر لیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, میں وہ 3 پڑھی جائیں گی, اس میں پوچھنا تھی. ہاں ٹھیک ہاں. ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا کہ اگر آپ چوتھی رکعت میں جوائن کیا اور فاتحہ نہیں پڑھی تو پھر آپ کو سلام پھیر کے آپ دوبارہ 4 رکعتیں پڑھیں گے, کیونکہ اس میں نہیں, تو آپ ایک بھی سلام نہیں رکعت. پھیریں گے, سلام امام پھیریں گے, آپ صرف کھڑے ہو جائیں. اچھا صحیح. نماز کی اس میں بھی حالت. آپ کو یہ مطلب چوتھی رکعت میں بھی آپ کو یہی ہے کہ آپ سلام نہ پھیریں اور پھر آپ 4 رکعتیں دوبارہ پڑھیں, کیونکہ آپ کو ہاں تو آخری رکعت کی فاتحہ بھی نہیں ملی. ہاں, ایسی صحیح ہے, صورت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنی, حمد و ثنا والا جو ہے نا, ٹھیک ہے. آپ پھر جی ایسی جی جی, سب صورت میں فاتحہ سے شروع کر دیں. فاتحہ سے ہی شروع کریں. ٹھیک ہے. 4 رکعتیں پھر آپ سورہ فاتحہ سے ہی کریں. ٹھیک ہے. تو اس کا سمرین کل تیسرا سپارہ شروع ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی, اور فرحانہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. ہاں جی, میں نے پوچھنا تھا کہ ایک چیز, طلاق والا تو جو ٹاپک تھا اور وہ جو لیسن گزرا وہ اتنا زبردست, ماشاء اللہ قوت اللہ, کلاس اتنا زبردست, اور کبھی کوئی اسٹوڈنٹ اتنا اچھا بولتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں میں اپنا اس میں بدمزگی نہ کروں. کبھی کبھی اس میں بہت مزے کے سوال نہیں ہوتے مجھ سے تو, لیکن اسٹوڈنٹ اتنے انٹرسٹنگ انداز میں حصہ لیا اور کوشچن بھی بہت اچھے ہوئے تھے. تو ایک چیز یہ ہے کہ میں خود الحدیث ہوں نا, تو اب جو سکھایا گیا آپ جس طرح بتا رہی تھی, واقعی الحدیث والے اس طرح سوچتے ہیں, اور وہ 3 طلاق کو 1 طلاق مانتے ہیں, پھر 3 طلاق کو 1 طلاق مانتے ہیں, 2 طلاق ہوا پھر 3 دفعہ طلاق دینے کو تیسرا طلاق مانتے ہیں. تو اور اس کو بہت اچھا ڈیل سمجھایا بھی گیا مجھے, تو کیا نام ہے, اور پھر بہت دفعہ پڑھ کے سورہ بقرہ کو پڑھتی تھی تو سمجھ میں ہاں یہاں پہ یہی بات ہے. لیکن آپ نے جتنا اچھا سمجھایا, اور پھر آپ نے کہا جب ہمیں مثال دی جاتی ہے
हुजूर सल्लम की, तो बात खत्म हो जाती है कि हाँ ये ऑन द स्पॉट ये बात हुआ था और ये बात इस तरह, और वो मिसाल देना बहुत जबरदस्त था। और दूसरा ये कि इसमें जितने भी थे, इसमें क्वेश्चन तो है मेरे, लेकिन अभी मैं इसको क्वेश्चन को नहीं करूंगी। मैं दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो आपने कहा ना औलाद के लिए मवाशरत की जाती है मियां बीवी में, लेकिन कुछ लोग, अब मैं इसमें एक श्रम वाली बात भी है, लेकिन मुझे करनी है ये, मुझे अभी करनी है, क्योंकि जो सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है उसको मुझे ठीक करना है। तो उसमें ना क्या हो रहा है कि अब 90% या 80% या 70% मियाँ बीवी इस तरह से मबाशरत करते हैं कि औलादी ना हो, पहले से नियत रखते हैं ना, और फिर उसके इतने ट्रिक्स हैं जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं है। पता नहीं इसमें मैं उस बात को डिस्कस करूं कि नहीं करूं। मेरा दिल चाहे मैं कर दूं, क्योंकि ये हो रहा है। एक ट्रिक ये कर रहे हैं कि इसमें जो मेडिसिन नहीं लेते, और इसमें जो है ना वो जो मेल है वो अपना डिस्चार्ज कर देते हैं, तो वो फिर औलाद होने की वो नहीं होती है। और वो इसी तरह चलते रहते हैं जिंदगी भर, जब 2 औलाद कर ली, 3 औलाद के प्लान किया, और आगे इसी तरह चलते रहते हैं, और किस कोई मेडिसिन लेके मुबाशरत। तो ये क्या सही है जो मियाँ बीवी आप कहती, और मैंने खुद भी आपकी बातों से ये अखज किया कि ये अल्लाह की तरफ से है कि औलाद की ही ख्वाहिश, और औलाद की ख्वाहिश बोलते हैं कि हम लोग भेड़ बकरी हैं कि अभी मेरी बाजी को मैं इतना समझाती हूँ ना, उनके दिमाग काम नहीं करता है, कुछ तालीम की कमी है, इल्म की कमी है, क्या है, लेकिन बहुत गुस्सा हो गई थी। मैंने फिर कहा आप जो कहें ठीक है ठीक है, क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं है उससे बहस नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे ही जुमले आते धार से कि मैं हम लोग क्या मर रहे हैं तो मरते जाए, इस तरह से वो ये इसका कोई अल्लाह ने कहीं भी नहीं बोला है कि अगर, क्योंकि मेरी वालदा खुद 5 बच्चों के बाद 4 बच्चों के बाद 5वें बच्चे में डिलीवरी में इंतकाल हुआ। तो फिर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि औरत को परेशान, हाँ अगर बिल्कुल वाजे हो जाए प्रॉब्लम हो रही है तो वो कुछ एहतियात कर सकती है, क्या है वो भी बताइएगा। जी, आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये है कि देखिए, बर्थ कंट्रोल करना जो है वो जिस तरह, जो एक तो 2-3 तरीके हैं ना, जैसे टैबलेट्स वगैरह लेना, ये तो अगर आप मेडिकली देखें तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये आपको लीड करता है कैंसर की तरफ। और इस तरह से ये ज्यादातर, आपने ब्रेस्ट कैंसर के जो भी ज्यादातर पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी यही हिस्ट्री होती है कि ये बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज करती थी, या ये कि कोई डिवाइस इन्होंने रखी हुई थी, या इस तरह की जो आती हैं। तो इस किस्म की चीजों से जो है ना, आपकी अपनी सेहत जो है वो खराब होती है। तो जो दूसरा तरीका जो आपने बताया है, उसके बारे में शरीयत खामोश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात किसी ने कही थी तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की थी, यानी ये पसंदीदा नहीं है लेकिन ममनू भी नहीं। तो अगर कोई शख्स डिले करना या वक्फे के लिए अगर इस तरह का तरीका इस्तेमाल करता है तो वो ममनू नहीं है। लेकिन हाँ, आप मतलब जहन साजी की जरूरत है ना इसके लिए, कि आप सबसे पहले तो हमारी अपनी तरबियत उस लेवल पर हुई भी हो ना, कि आपको अल्लाह पे तवक्कुल करना आना चाहिए, आपको अपने वसाइल और अपनी तमाम चीज़ों को लिमिट करना भी आना चाहिए। अब हम इस वक्त मसले तो ये हैं कि हमारे वसाइल कम और इखराजात ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने अपने अपने जो नीड्स है ना, और नीड्स और वांट्स, इसमें डिफरेंशिएट करना ही हमको नहीं आता। जब हम अपनी ट्रॉली भरते हैं जाके अपनी ग्रोसरी उसमें, तो हमको पता ही नहीं होता कि हमने, हमारे लिए हमें चाहिए क्या और हम चाहते क्या है। ये बात समझ आ रही है आपको? तो जी जब जी हम जी इस तरह करते हैं तो हम सेविंग्स नहीं कर पाते, हमारे बजट हमेशा आउट ही रहते हैं, और इसकी वजह से जो है वो हम हमेशा इस परेशानी में रहते हैं कि अगले महीने क्या होगा या इसके बाद क्या होगा। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि पता नहीं हम और औलाद पैदा करें तो हम वो उसको कैसे जो है वो चलाएंगे। तो ये तो पूरा एक ओवरऑल तरबियत का मामला है ना, कि जब आपका जी अल्लाह पे तवक्कुल होगा, कि आप अल्लाह पे तवक्कुल करना जानते होंगे, आप एक सादा जिंदगी गुजारने के आदी होंगे, आप जो है वो हर मामले में अल्लाह ताला की अपनी रजा और उसको आगे मुकद्दम रखते होंगे, तो फिर ऐसे ऐसे मौके में फिर आप हर चीज को फिर लेके आएंगे। ये तो पूरी ओवरऑल तरबियत है। फिर आप कैसे हाँ मतलब इसलिए इसके लिए पूरी जहन साजी है, यानी आप ये पूरी तालीम और तरबियत है, ये और ये 1-2 दिन में नहीं होता, इसके लिए सालों लग जाते हैं। ये काल लग जाता है। यहूदियों ने या जो भी ऊपर हमारे मुल्क के ऊपर जितने भी हुक्मरान रहे हैं, मुसलमानों के अलावा भी जो हुक्मरान रहे हैं, जो बाहर से खारजी कुव्वतें हैं, वो हमारे ऊपर जितनी उन्होंने मेहनत लगाई है तो वो भी सालों की मेहनत है। एक दिन में तो नहीं हो गया ये सहन साजी जो हो गई
تو جس میں لوگ عورتوں کے دل میں یہ آ گیا کہ بھائی بچے 2 ہی اچھے، اب وہ بھی ایک بھی اچھا، ایک ہی ہو گیا کافی ہے. تو یہ ذہن بنانے میں بھی تو وقت ہی لگا نا. آپ دیکھیں کہ ہر چیز ریڈی میڈ، ہر چیز ریڈی میڈ، ہر چیز اتنی 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 ہو گئی ہے کہ اب وہ ریڈی میڈ میں کیا ہوتا ہے، پیسہ لگتا زیادہ ہے، عورتیں آرام پسند زیادہ ہو گئی ہیں. اور اب ہم جو ہے جب زیادہ آرام پسند ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کام بھی نہیں ہوتے، پھر بچے بھی کم پیدا اب ہوتے دیکھیں چھوٹے میں ہم لوگ ٹی وی میں دیکھتے تھے اس کا پروگرام، یہ جو بچے 2 ہی اچھے، تو کتنی ہاں. شرم آتی تھی. لیکن حکومت نے شرم محسوس نہیں کیا، پوری فیملی کو دکھایا کہ ہوں. 10 12 بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی خالہ ماموں بیٹھے ہوئے ہیں، یا باپ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، پھر بھی وہ اشتہار چلایا ڈراموں کے درمیان، پروگرام کے درمیان، سنجیدہ پروگرام میں، کچھ بھی پروگرام میں وہ اشتہار چلایا. ہر مجھے بچپن میں یاد ہے کہ ہر 2 منٹ کے بعد جو ایڈ آتا تھا اس کے بعد وہ یہ ایڈ آتا تھا، بار بار ہاں، آتا تھا، ریپیٹڈلی آتا تھا. کتنی اور موس وہ سچویشن مذاقن ہوتی میں تھی. اب فیملی میں مذاقن میں کہتے تھے ان میں سے کون سے 2 اچھے ہیں. مذاقن میں بچوں کو یہ کہتے تھے کہ بچے 2 اچھے کا مطلب ہے ان میں سے کوئی 2 اچھے ہیں. ہاں جی، تو ہاں کہنے جی. کا مطلب یہی ہے کہ تو یہ سہن سازی ہوئی ہے نا عورتوں کو اتنا خود مختار کرنے، اور یہ کہ عورتوں کو باہر نکالو. عورتیں اب دیکھو برڈنائز ہو گئی نا، عورتیں باہر نکلی تو اب عورتیں کہتی ہیں ہم گھر کا کام نہیں کرنا چاہتے، ہم بچے پالنا نہیں چاہتے، تو ہم باہر جو ہے وہ ہمیں زیادہ کام پڑ رہا ہے. تو اب ظاہر ہے 2 ڈیوٹیز نبھانا آسان تو نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں کر کے جو ہے کہ پوری پراپر ذہن سازی ہوئی ہوئی، اس کے لیے تو پراپر ٹائم لگے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جو ہمارا ایک تعلق ہے اس کو بلڈ کریں گے تبھی ہم جو ہے ان سب چیزوں سے بچ پائیں گے. یا ٹھیک ہے. جب تک دونوں میاں بیوی نہیں کمائے گزارا نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں پتہ وہ گھر کا یہ پلتا بات نا واقعی آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے خرچے کنٹرول کر لینا، آپ ہے. یقین کریں بہت برکت ہوتی ہے، آپ تھوڑے میں بھی بہت اچھا چلا لیتے. لیکن وہی نا، اگر یہ بھی کانسیپٹ ڈال دیا ہے. ہاں یہ کانسیپٹ ڈال دیا ہے واقعی کہ دونوں میں ابھی. اور اب تو رشتے بھی ایسے ہی ڈھونڈے جاتے ہیں نا کہ عورت بھی، لڑکی بھی کماتی ہو، ہمارا بچہ تو اتنا نہیں کماتا تو لڑکی بھی کماتی ہو تاکہ دونوں کا گزارا اچھا ہو. تو یہ اس بالکل. طرح سے چل رہا ہے. چلے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.